الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آج یہاں اس جامعہ امام بخاری میں جو سرگودا میں واقع ہے اور زیر نگرانی اور زیر سرپرستی شیخ صفدین شاہ نقوی حفظہ اللہ و رعاہ، ہم یہاں آ کر علماء اور اہل علم سے مل کر اور ان سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے حاملین کے جامعات اور مدارس اور مراکز آباد ہے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ملک کے طول و عرض میں ایسے مراکز چل رہے ہیں جہاں سے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں اس وقت ملک کے اندر اور امت مسلمہ کے درپیش، تو ان کا سد باب بھی ان مراکز اور ان مدارس سے ہو رہا ہے جو کتاب و سنت کے مراکز ہے، اور عقیدہ صحیحہ، عقیدہ توحید، عقیدہ اتباع سنت اور سلفی منہج پر یہ مراکز قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے مراکز کو قائم و دائم رکھے اور ان کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، کیونکہ ان میں وہ چیز پڑھائی جاتی ہے اور اس چیز کا درس و تدریس اور تعلیم اور تعلم جاری ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں نے آپ میں دو چیزیں چھوڑی ہے جن پر آپ تمسک کر کے اور ان پر آپ مضبوطی سے رہ کر گمراہی سے بچ جائیں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سلفی مدارس کا امتیاز ہے اور ان مراکز کا امتیاز ہے پورے عالم میں، پاکستان میں اکیلے نہیں بلکہ پورے عالم میں ان مراکز کا امتیاز یہی ہے کہ ان کا جو نصاب ہے تعلیم، وہ یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن کریم کے 4 مقامات پر کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کا نبی ان دو چیزوں کا تعلیم دے گا، جو ایک اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حکمت کا معنی ہے سنت، جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ میں فرمایا ہے کہ حکمت کا معنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اللہ کے نبی بھی ان دو چیزوں کا معلم رہے، ان کا مدرس رہا، اور یہ دو چیزیں ہمیں چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہوئی، تو اور یہ وصیت بھی فرمائی کہ آپ ان دونوں پر تمسک کریں، ان پر اعتصام اور استمساک کریں، ان کو مضبوطی سے تھامیں تو آپ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو یہ سلفی مدارس کا اور ان مراکز کا الحمدللہ یہی امتیاز ہے۔ جتنے بھی علوم یہاں پڑھائی جاتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، فقہ اصول ہے، دوسرے علوم ہے، تو ان دونوں کے خادم ہے، اور کتاب و سنت یہ علم ہے جو مخدوم ہے، ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہاں احادیث صحیحہ کی پڑھائی، علم الاسناد، اس پر خصوصی توجہ، اور ضعیف اور موضوعات اور من گڑت احادیثوں اور صحیح احادیثوں کے درمیان تمیز اور امتیاز، یہ سلفی مدارس کا وہ امتیاز ہے۔
جس طرح امام البانی رحمہ اللہ نے دو لفظ فرمائے تھے کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد دو چیزیں ہیں، ایک ہے التصفیہ اور دوسرا ہے التربیہ۔ التصفیہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح، صفا اور سچا خالص دین وہ پیش کیا جائے، جس سے من گڑت موضوعات، ضعاف ان کو الگ کر کے اور صحیح احادیث اور صحیح سنن اس کو پیش کیا جائے۔ اور دوسرا ہے التربیہ، کتاب و سنت پر لوگوں کا تربیت کرنا اور لوگوں کی اس پر ان کی رہنمائی کرنا کہ کتاب و سنت سے وہ رہنمائی حاصل کرے۔ تو مسلک اہل حدیث کا یہی مشن ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سچا دین پیش کرے، خالص دین، جس میں عقائد میں صاف ہو، ستھرا ہو، شرک نہ ہو، اس میں دوسرے نظریات اور افکار نہ ہو، جیسے معتزلے کے افکار تھے، جہمیہ کے افکار تھے، خوارج کے افکار تھے، اور مرجئہ کے افکار تھے، اور متکلمین کے افکار تھے، فلاسفہ کے افکار تھے، صوفیہ کے افکار تھے۔ یہ وہ افکار اور نظریات ہیں جو دین اسلام اور کتاب و سنت سے متصادم ہیں۔ تو ان سے پاک اور سچا عقیدہ، نظریہ کتاب و سنت کا، اس پر لوگوں کی تربیت کرنا، یہی ہے منہج اہل حدیث اور مراکز اور مدارس اہل حدیث کی امتیاز۔ اور الحمدللہ اس میدان میں اگر کام کیا ہے تو بھی علماء اہل حدیث نے کیا ہے، مدارس سلفیہ نے کیا ہے کہ لوگوں کو کے ذہن میں اس بات کو ڈالا ہے کہ جو سچا دین ہے اور اصل دین ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ملاوٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے۔ یہ اگر اس میدان میں کام کیا ہے تو علماء اہل حدیث نے کیا ہے، اس سلفی منہج اور کتاب و سنت کے حاملین نے کیا ہے۔ اور دوسرا اسی پر لوگوں کی تربیت کرنا۔ بس یہ دو لفظ امام البانی رحمہ اللہ نے فرمائے تھے، اور بہت وہ اس منہج کا خلاصہ تھا اور اس کا وہ ایک نچوڑ تھا جو امام البانی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان مراکز کو اپنے صحیح دین کی خدمت کے لیے قائم و دائم رکھے، ان کے اہل علم کو اور ان کے چلانے والوں کو اپنے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے صحیح دین کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صورت میں نے پڑھی ہے اللہ کی کتاب سے، چھوٹی سی صورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی میں نے آپ کو بہت بڑی خیر دی ہے۔ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، بڑی خیر۔ وہ خیر دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فصل لربک ونحر، اب لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے دو کام کرے، ایک اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے، اور دوسرا ونحر، اس کے لیے قربانی کرے، قربانی دے، مالی اور جانی قربانی دے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان شانک هو الابتر، جو آپ سے بغض رکھیں گے، آپ کے دشمن ہوں گے، وہ بے خیر رہ جائیں گے، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا اور وہ ابتر رہے گا۔ یہی ہے نتیجہ اس کتاب و سنت کی دعوت کا۔ جو صحیح طریقے پر اس کی دعوت کی جائے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ جو اس کے دشمن ہے ان کے اللہ نام و نشان کو مٹا دے گا، اور کتاب و سنت اور اس کے حاملین کا وہ نام و نشان رہے گا۔ الحمدللہ اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعوت دنیا میں پھیلائی، پھر اس کے صحابہ نے، پھر تابعین نے، طبع تابعین نے، سلف صالحین نے، جملہ محدثین نے۔ تو آج انہی کا نام باقی ہے، اور اس صحیح اسلام کتاب و سنت کے دشمن جو تھے ان کے نام و نشان نہیں ملتے، ان کا ذکر کون نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ فلان پر لعنت ہو، فلان پر لعنت ہو، اس لیے کہ وہ اسلام اور سچے دین کا دشمن تھا۔ اور اللہ ان صحابہ سے راضی ہو
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمت اور درود ہو، جو اس منہج کو لے کر دنیا میں اس نے اس کو پھیلایا اور اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس شہیدین کی دعوت کریں اور اس کے لیے ان مراکز کو آباد رکھیں، کیونکہ دعوت کے لیے ان مراکز کا آباد رکھنا یہ ضروری ہے۔ دعوت بغیر ان مراکز سے نہیں چلے گا۔ جہاں لوگ نہ بنے، جہاں داعی نہ بنے، ہادی نہ بنے، وہ لوگ نہ بنے جو کتاب و سنت کے مبلغین ہوں، تو پھر دعوت اور تبلیغ کہاں سے آئے گا؟ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے تو ان کے لیے ان مراکز کو آباد رکھنا ہے، اور ان پر جتنے بھی وسائل ہیں ہمارے وہ خرچ ہو جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کرے کہ ہماری مراکز قائم رہے، ہمارے علماء اور ہمارے تمام دعات اور وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ہادی ہے، داعی ہے، وہ فتنوں سے محفوظ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو اور اللہ اس کام کو ہم سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔